بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل کی جو میٹنگ تھی، بریفنگ تھی جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی، اور اس میں ڈی جی ایم او، آرمی چیف اور ڈی جی آئی اس کے اندر شریک ہوئے۔ یہ میٹنگ بہت اہم تھی، اور اس میں اب تو ظاہر ہے پتہ چل ہی گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم جو رات گئے شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے جاری ہوا، ایک کمیٹی جو فارن افیئرس کمیٹی تھی ان کی، یا خارجہ امور سے متعلق کمیٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اب وہ جو کمیٹی تھی، وہ کمیٹی کے اس کے اندر بہت سے لوگ تھے، جس میں زلفی بخاری صاحب بھی تھے، شہباز گل بھی تھے، اور اس کے اندر آپ کے جو سجاد برقی صاحب، اس طرح کے لوگ تھے، اور خاص مینلی امریکہ کے اندر ہے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ اس کو کیوں ختم کیا گیا، اس پہ میں آؤں گی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کل جو آرمی چیف نے پیغام دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیا کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے جو انہوں نے یہ ٹرم استعمال کیا ہے، اور اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹرم۔ اگر ہم اسٹریٹجیکلی اس کو دیکھیں، اگر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ پاکستان کو بطور ریاست جو ہے وہ اس کا مطلب کیا نکل سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے یہ جو کمیٹی ہوئی، آج بیرسٹر گوہر صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کمیٹی جو ہے وہ ختم کی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، تاحکم ثانی ہم نے اس کو ختم کیا ہے، اور اس نے اس کو ایلیبریٹ کیا۔ دوسری بات ان سے پوچھی گئی کہ جے آئی ٹی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کام کر رہی ہے، اس جے آئی ٹی کے اوپر آپ نے کیا جو گزارشات جے آئی ٹی نے دی تھی وہ آپ نے عمران خان صاحب کو بتائی ہیں یا نہیں بتائی ہیں؟ تو عمران خان صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں رکھوں گا گزارشات جو کہ ان کے آئی ہیں، جو نکات جے آئی ٹی نے پیش کیے ہیں۔ تو جے آئی ٹی کے سامنے علیمہ خان صاحبہ آج پیش ہوئی ہیں۔ بیرسٹر گوہر جو تھے وہ کچھ دن پہلے جب ان کو بلایا گیا تھا، 1.5 گھنٹے کی تحقیقات ان سے ہوئی تھیں، اور ہماری اطلاع ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پیش کی گئی تھیں کہ یہ نکات ہیں، اور ان کی جو کچھ حقائق جسے کہنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق، وہ بھی ان کے سامنے رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد فارن افیئرس کمیٹی کا ختم ہو جانا، اس میں سے شہباز گل سمیت جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کا نکالا جانا، اس کمیٹی کا ہی ختم ہونا، میرے خیال ہے سوائے زلفی بخاری کے، کیونکہ زلفی بخاری نے کبھی اس طرح کے ٹویٹ نہیں کیے یا سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کی ہے۔ باقی جو شہباز گل کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اس کا جے آئی ٹی کے حوالے سے، اور پھر اس کے اوپر یہ کہنا بیرسٹر گوہر کا کہ ہم کریں گے عمران خان صاحب سے بات، اور اس کے بعد پھر اس کمیٹی کا جو یعنی اس سے پہلے رات گئے اس بریفنگ کے بعد جو کل ہوئی ہے، اس کو بین کر دینا، اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سٹیپ پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے ان سب لوگوں کے خلاف جو کہ پاکستان مخالف یا پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹیوں کے رکن ہیں، یا وہ، اور شہباز گل ان کے رکن ہے، اسی طرح سے فارن افیئرس کمیٹی کے رکن ہے، اور جس طرح کے ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی وہ کنفرم ہوا جس کے بعد اس فیصلے کو لیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور بنیادی نقطہ ہے جو کہ کل کے فیصلے کے بعد، جو کہ رات گئے ہوا ہے، اس میٹنگ کے بعد، اس بریفنگ کے بعد، اور اس سے پہلے جے آئی ٹی نے جو گزارشات پیش کی ہیں یا نکات پیش کیے ہیں، اس کے بعد اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے؟ جو مطالبات ان سے ریاست کر رہی ہے، یا جو مطالبات ان سے حکومت کر رہی ہے کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ انتشار پھیلا رہے ہیں یا ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں، اس طرح کے باتیں جو ہے روز آپ نے دیکھا، کل تو اتنی بڑی بریفنگ کے اندر یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کے بعد اس فیصلے کا سامنے آنا، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے ایک قدم آگے بڑھا ہے اس معاملے کے اوپر، اور وہ اس جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو ان کے پارٹی ممبرز بھی ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی اسی بنیاد کے اوپر کی گئی ہے، اور یہ کوئی پیغام ہے جو کہ ریاست کو دیا گیا کہ وہ اس کے لیے تیار ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دوسری جانب جو اہم کل کی جو میٹنگ تھی اس کے اوپر میں آتی ہوں، کیونکہ اس میں ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے، وہ تھی ہارڈ اسٹیٹ کے نام سے۔
جو آرمی چیف نے کہا کہ انہوں نے بلکہ ان کے کوٹ ان کوٹ جو ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا بیان، اس میں کہا گیا ہمیں بہتر گورننس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے، ہم کب تک سافٹ اسٹیٹ کے طور پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے۔ ان میں آرمی چیف نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں، اور پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، یہ ہمارے آنے والے نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ جو ہے وہ چاک کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ہمارے گیپس ہیں، گورننس کے گیپس ہیں، اس کو ہمارے شہداء اپنے خون سے جو ہے وہ کب تک اس کو جو اپنے خون سے جو ہے وہ فل کرتے رہیں گے، یہ بھی انہوں نے بہت اہم بات جو ہے وہ کی تھی۔ تو یہ بالکل ایک کلیئر اگر دیکھا جائے تو اس کے 2-3 معنی نکلتے ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ گورننس کے گیپس کو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی کہ اگر گورننس اچھی ہوتی تو پھر ہم یہ جو شہداء خون دے رہے ہیں، ظاہر بلوچستان کے کانٹیکس میں بریفنگ تھی تو وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مینلی بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے اس میں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان میں ہمیشہ سے انسرجنسیز بھی رہی ہیں اور وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو کام کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، وہاں پہ گورننس کے ایشوز اس لیے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کے 75 برسوں میں سے 40 برس صرف مارشل لاء پاکستان کے اندر رہا ہے، اور جو باقی کے کچھ سال بچتے ہیں اس میں بھی بلوچستان کے اندر جس طرح کی سیاسی حکومتیں آتی رہی ہیں اور وہ کام کرتی رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بھی اگر گورننس کے گیپ کی وجہ سے اس کو اس سے امن و امان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سوال کو جو پاکستان کے اندر عامر رہے ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے ماروں گا جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا، ان سے پوچھا جائے تو میرا خیال ہے یہ سوال زیادہ مناسب ہوگا۔ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر اس وقت حالت بہت خراب ہے، حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک سٹیٹ آف ڈینائل سے ریاست کو نکلنا پڑے گا۔ ریاست کو اس سٹیٹ آف ڈینائل سے نکل کے سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، اس کو گورننس کے اوپر ڈال دینا یا اس کو سیاسی حکومتوں پہ ڈال دینا، یا اپنے یعنی جو ملٹری ایک اسٹریٹجی رہی ہے اس پورے ریجن اور اس صوبے کے حوالے سے، اس کو نکال کے اس پہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کے ساتھ یہ کوئی درست، یہ انصاف نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس طرح کی سچویشن میں آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ ریئلائزیشن اس دن ہمیں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل رہی ہے، اگر تو یہ بات درست ہے، جو کہ ہم نے دیکھا، ہم نے پوچھا بھی، کل بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوئی کہ جو کل آرمی چیف نے باتیں کی وہ بہت سنجیدہ باتیں کی، وہ بہت دل سے باتیں کی ہیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو صاحب نے، پرائم منسٹر نے، جو جن لوگوں کو موقع ملا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یعنی کہ انہوں نے تو پورا ایک خاکہ بیان کر دیا، بہت ساری باتیں، چونکہ ان کیمرہ بریفنگ تھی ہم اس کو نہیں بھی بتا رہے، لیکن جو ہمارے علم میں آئی ہیں، تو ایک طرح سے تمام لیڈرشپ جو کہ سیاسی بھی اور ملٹری کی بھی، ان سب نے، وہ ظاہر ہے درد دل ہے سب کے دل میں، کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہے، بالکل یہ درست بات کہی گئی ہے کہ پاکستان ہے تو یہ سب کے انٹرسٹ بھی ہیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، اور اس کے اندر امن کیسے لے کے آنا ہے، امن و امان کی صورتحال کیسے بہتر بنانی ہے، یہ پرائرٹی ہونی چاہیے، اور اس میں اگر آپ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل کے کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کو میں پڑھ رہی تھی کہ یہ بہت ظاہر ہے، ایز اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اس کو ہم اگر دیکھیں تو آرمی چیف نے کہا کہ ہم جو بھی کچھ ہوگا اس کے اندر ہمیں ہارڈ اسٹیٹ سے نکل کے اب ایک سافٹ اسٹیٹ سے نکل کے اب ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، اور سیاسی کوئی شخصیت، کوئی ملک، کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر بالا تر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک واضح پیغام آرمی چیف نے کل دیا ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے جو بھی ہمیں کام ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شخصیت، کوئی اور طاقت یا کوئی اور چیز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی، ریاست بچے گی تو بچے گی۔ یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ کیا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں؟
یہ کیا اس مد نظر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس معاملے کو؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا واضح اور کلیئر پیغام ہے. اسی طرح سے سوشل میڈیا کے حوالے سے نہ صرف اعلامیے کے اندر بات کی گئی بلکہ آرمی چیف نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے سوشل میڈیا کا, ہم آزادی اظہار کے قائل بھی ہیں, ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز بھی نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ آزادی اظہار پہ قدغنیں لگیں. لیکن جو پاکستان کے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو یہاں پہ فیک نیوز, مطلب آپ دیکھیں نا, یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ فیک نیوز کے ذریعے کو پھیلائیں, انتشار پھیلائیں آپ لوگوں کے اندر. اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے قوانین ہیں کہ اگر کوئی انتشار پھیلاتا ہے, اشتعال دیتا ہے, وائلنس پہ اکساتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو اس کو کوئی بھی, جو اصل میں ہمارے لیے آزادی رائے کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ان چیزوں کی ہیں جس کو استعمال کر کے ہمارے اوپر جو آزاد میڈیا اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو ایک تو بڑا کلیئر میسج سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیا ہے. ہارڈ اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں, جو انہوں نے کہا کہ اب سافٹ اسٹیٹ سے نکلنا. میں پڑھ رہی تھی, اس میں انہوں نے لکھا ہے, جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ایک سینٹرلائزڈ اسٹیٹ ود اے اسٹرانگ اتھارٹیرین گورنمنٹ دیٹ ایکسرسائزز سگنیفیکنٹ کنٹرول اوور اٹس سٹیزنس اینڈ انسٹیٹیوشنس, یہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے. پھر اس میں کیا ہے, کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی جو ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے سینٹرلائزڈ پاور ہونا, اتھارٹیرین گورننس ہونا, لمیٹڈ انڈیویجول جو فریڈمز ہیں وہ ہونا, اس کے اوپر جو ہے اسٹرانگ اکانومی, میڈیا اور سول سوسائٹی کے اوپر اسٹیٹ کا جو کنٹرول ہے, اسٹرانگ کنٹرول وہ ہونا, سپریشن آف اپوزیشن اینڈ جو اس کے اوپر جو ہے وہ ہونا. پھر اس کے علاوہ جو ہارڈ اسٹیٹ کے اندر اس وقت بہت ساری جو فال کرتی ہیں اسٹیٹ, اس میں نارتھ کوریا ہے, اس میں چائنا ہے, یہ جو کمیونسٹ پارٹی کا جو وہاں پہ رول ہے, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے. اس کے اندر ایران کے اندر بھی یہ, اور جو سافٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں اس میں جمہوریت, انسانی حقوق, آزادی رائے, ان سب کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ جو کل کی بات دو اسٹیٹمنٹس ہیں آرمی چیف کے, اور خاص کر کے ہارڈ اسٹیٹ ہمیں ہونا پڑے گا. اس سے جو میں نے اخذ کیا ہے, جو میرا اس کے اوپر تبصرہ ہے یا جو میں سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ مزید سختیاں بڑھیں گی جو آزادی رائے کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, اور ممکنہ طور پر بلوچستان کے اندر ایک آپریشن کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. بلکہ بہت سارے مبصرین سے میری بات ہوئی ہے جو کہ ملٹری سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے یعنی جو ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ ہیں, اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے اندر آپریشن کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تیاری بھی کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جائے. بلوچستان میں بار بار آپریشنز ہوئے ہیں, اور کل آپ نے سنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ اگر کسی دوسرے ملک پر اٹیک کرنا ہے تو پھر بھی انہوں نے اپنے اعتراضات کیے ہیں کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. اسی طرح سے ملٹری آپریشنز کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے. تو ایک واضح اوپینین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ کا آ گیا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر ساتھ نہیں ہوں گے. اگر وہ ساتھ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ڈیوائیڈڈ ایک قوم ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر, اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں ہوں, سوات میں ہوا ہو یا وزیرستان میں ہوا ہو, وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے آپریشنز ہوئے ہیں, ورنہ آپریشنز کامیاب نہیں ہوئے. ایک پولیٹیکل جو ہم آہنگی ہے یا ایک سیاسی رائے عامہ ہے اس کو بنانے کے بعد آپریشنز کیے گئے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہوئے. تو کیا بلوچستان میں جہاں پہ اس وقت ایک پوری لوگوں کے دل جو ہیں وہ شاید اس وقت تک وہ حکومتوں کے ساتھ نہیں ہیں, وہ پولیٹیکل پروسیس کا جو اصل وہاں کی نمائندہ جماعتیں ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اس وقت حکومت کے ساتھ, ریاست کے ساتھ یا پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کھڑے نظر نہیں آتے. کیسے پھر اس معاملے کو لیا جائے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ میرے خیال ہے اس کے اوپر ملٹی پرونگ اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی پڑے گی. اور ہماری اطلاع ہے کہ کل بلاول بھٹو صاحب نے اس کے اوپر بڑی کافی تفصیلی بات کی کہ کرنا کیا چاہیے. کچھ تجاویز بھی انہوں نے دی ہیں کہ یوتھ کو کیسے انگیج کرنا ہے اور دیگر معاملات کے اوپر کیسے کرنا ہے. آج بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کوئٹہ بھی گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی رکھا ہے. تو میرا خیال ہے پہلے یعنی ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب اگر ایز اٹ از ہے جو کہ ہمیں پولیٹیکل سائنس میں نظر آتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس طرف بڑھنا چاہیے.
پاکستان ایک پہلے ایک سافٹ اسٹیٹ کا جو تاثر ہے یا جس طرح کا بھی ہے اس کو اس میں کچھ جو مختلف ملٹی پرونگ جو اسٹریٹجی ہے اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو یوتھ کو انگیج کرنا پڑے گا، اور پھر جا کے آپ آپریشن کی طرف یا ٹارگیٹڈ آپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹارگیٹڈ آپریشنس تو پہلے ہی ہو رہے ہیں اور بڑے کافی کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک کارروائی کی گئی کہ اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے اور وہیں پہ سارے کے سارے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہو رہے ہیں، ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے عوام بھی شہید ہو رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا علماء کرام بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تو کل مولانا نے بھی اس کے حوالے سے کافی اہم بات کی کہ وہ بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، بلاول صاحب نے کہا کہ وہ بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، اگر ان کے ذمے کوئی کام لگایا جاتا ہے تو وہ کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے پوری طرح سے ایک سافٹ اسٹیٹ کے جو کام ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد ہارڈ اسٹیٹ کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، یا ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ساتھ میں سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ کام جو پالیسیز ہیں ان کو آپ لائیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ نہروں کے معاملے کے اوپر دیکھیں، سندھ کے اندر بہت انریسٹ ہے، اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آپ کو بلوچستان کے اندر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آپ کو وہاں کی یوتھ کی جو لیڈرشپ ہے آپ بالکل ناپسند کریں، آپ سے 100 اختلافات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، مارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ، اختر مینگل صاحب کے ساتھ، آپ کو ان کو لانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سامنے کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک میں چلتے چلتے یہ بھی بات کر دوں، مختلف جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اس کا ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ اہم اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ مختلف ریاستوں کے اوپر امریکہ میں داخلے کی پابندی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ نے جو ابتدائی معلومات ہیں، اور امریکی محکمہ خارجہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ تردید کی ہے کہ کوئی ایسی فہرست بنی ہے۔ تو پاکستان کا اس فہرست میں آنے کے حوالے سے بھی اب تک جو ہے وہ امکانات ہی ہیں، یہ کنفرم نہیں ہے کہ پاکستان پہ امریکہ پہ داخلے پہ پابندی لگ جائے گی، یا اورنج لسٹ میں آئیں گے یا فلانی لسٹ میں آئیں گے۔ یہ بھی تاحال امریکی محکمہ خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی فہرست جو ہے وہ ابھی تک موجود نہیں ہے۔ تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے یہ بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک نے پاکستان کو امداد دی ہے مائکرو اکنامکس کے حوالے سے بھی، وہ بھی بہت اچھی ایک طرح سے خبر ہے۔ لیکن یہ جو ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ ہے، اس کے لیے خدارہ آپ کو کچھ اقدامات کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ دہشت گردی کے حوالے سے ریاست کے جو فیصلے ہیں، سیاسی جماعتوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ریاست کو سیاسی جماعتوں کی بات سن کے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے یہ کام ہوگا تو یہ معاملہ چلے گا، ادروائز جو ہے یہ معاملہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔